الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ بلخ کے بادشاہ تھے اور ایک جہاں آپ کے زیر فرمان تھا۔ جب آپ سوار ہوتے تھے تو آپ کے خدام 40 ڈھالیں سونے کی اور 40 گرز سونے کے آپ کے آگے اور پیچھے لے کر چلتے تھے۔ ایک رات آپ اپنے شاہی بستر پر سو رہے تھے تو آدھی رات کے وقت آپ کو چھت پر آہٹ معلوم ہوئی۔ آپ نے آواز دے کر پوچھا کہ چھت پر کون ہے؟ تو کسی نے جواب دیا کہ میرا اونٹ کھو گیا ہے، میرا اونٹ کھو گیا ہے، میں اپنا اونٹ تلاش کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اے نادان، اونٹ کا چھت پر کیا کام؟ گھر کے چھت کے اوپر اونٹ کا کیا کام؟ کیا کبھی اونٹ چھت پر بھی ملا ہے؟ کسی نے جواب دیا کہ اے غافل، تو خدا کو اطلسی لباس اور شاہی تخت پر ڈھونڈتا ہے۔ خدا کو اطلسی لباس یعنی اچھے لباس، شاہی لباس، اچھے کپڑوں میں ڈھونڈتا ہے۔ کیا کوٹھے پر اونٹ ڈھونڈنے سے یہ بات زیادہ تعجب کی نہیں کہ شاہی عیش و عشرت اور غفلت کے بستر پر خدا کو ڈھونڈا جائے؟ حضرت ابراہیم یہ غیبی آواز سن کر بڑے متاثر اور حیران ہوئے، اور صبح جب آپ تخت شاہی پر بیٹھے اور دربار عام ہو رہا تھا تو ایک اجنبی اور پر شوکت آدمی دربار میں داخل ہوا۔ اس پر شوکت شخص کا کچھ ایسا روب و دبدبا تھا کہ اسے اندر داخل ہوتے ہوئے کوئی نہ روک سکا۔ یہ اجنبی جب دربار میں داخل ہوا تو کہنے لگا کہ یہ سرائے مجھے پسند نہیں۔ سرائے کہتے ہیں مسافر خانے کو۔ بادشاہ کے محل کو دیکھ کر اس اجنبی نے کیا کہا؟ یہ مسافر خانہ مجھے پسند نہیں۔ بادشاہ بولا کہ یہ سرائے کب ہے؟ یہ مسافر خانہ کب ہے؟ یہ تو میرا محل ہے۔ اس اجنبی نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ آپ سے پہلے یہ محل کس کے پاس تھا؟ بادشاہ بولا میرے باپ کے پاس۔ اجنبی نے پوچھا اور تیرے باپ سے پہلے یہ محل کس کے پاس تھا؟ بادشاہ نے جواب دیا میرے دادا کے پاس۔ اجنبی نے پوچھا آپ کے دادا سے پہلے کس کے پاس تھا؟ بادشاہ نے جواب دیا کہ میرے دادا کے والد کے پاس۔ اجنبی نے کہا تو گویا آپ سے پہلے اس میں آپ کے والد رہتے تھے اور آپ کے والد سے پہلے آپ کے دادا اس میں رہتے تھے اور آپ کے دادا سے پہلے ان کے والد رہتے تھے۔ تو اے بادشاہ اب خود ہی سوچ کر سرائے اور کس کو کہتے ہیں؟ اب خود ہی سوچیں کہ مسافر خانہ کس کو کہتے ہیں؟ سرائے بھی تو وہی ہوتی ہے، یعنی مسافر خانہ تو وہی ہوتے ہیں جس میں ایک جائے اور دوسرا آئے، اسی کو مسافر خانہ کہتے ہیں نا، کہ ایک آیا چلا گیا پھر دوسرا آیا۔ یہ کہہ کر وہ پر شکوا اجنبی یعنی ایسا شکایت کرنے والا اجنبی باہر نکل گیا اور گم ہو گیا، باہر نکلتے ہی گم ہو گیا۔ حضرت ابراہیم تخت سے اترے اور اس اجنبی کے پیچھے دوڑے یہاں تک کہ اسے پا لیا اور اس سے دریافت کیا یعنی پوچھا کہ آپ کون ہے؟ تو اس نے جواب دیا
کہ میں خضر علیہ السلام، میں خضر ہوں۔ خضر علیہ السلام کے بارے میں سنے آپ لوگوں نے؟ یہ اللہ کے ولی ہیں۔ کون ہیں؟ اللہ کے ولی، جنہوں نے آب حیات کی ہے، ان کو موت نہیں ہے، لیکن ہر جگہ آپ پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ خضر علیہ السلام تھے، انہوں نے جواب دیا کہ میں خضر علیہ السلام ہوں۔ حضرت ابراہیم کے دل پر، یعنی ابراہیم ابن ادہم کے دل پر ان واقعات کا ایک گہرا اثر ہوا، اور دنیوی سلطنت کو خیر بات کہہ کر آپ نے 9 برس تک ایک غار میں سکونت اختیار کر کے مجاہدے اور ریاضتیں کی۔ ہاں، جب اس بزرگ سے حضرت خضر علیہ السلام سے ملے، ان کے باتوں کو سنے، تو آپ کی دنیا بدل گئی، دل کی دنیا بدل گئی۔ آپ نے سلطنت چھوڑ دی، بادشاہت چھوڑ دی، اور ایک غار میں رہے اور اللہ کے عبادت اور مجاہدہ کرتے رہے۔ پھر آپ آسمانی ولایت کے ایک درخشندہ ستارے بن کر چمکے۔ مولانا رومی علیہ الرحمٰن نے آپ کا یہی واقعہ لکھ کر پھر یہ بھی لکھا، تفصیل تذکرۃ الاولیاء کے صفحہ نمبر 127 پر ملاحظہ کریں، ہے کہ آپ ایک دن دریا کے کنارے بیٹھے۔ کون؟ حضرت ابراہیم بن ادہم دریا کے کنارے پر بیٹھے، اپنے ہاتھ سے اپنا پیراہن سی رہے تھے، کپڑے سی رہے تھے اپنے ہاتھ سے، کہ وہاں ایک امیر آدمی کا گزر ہوا۔ اس امیر آدمی نے آپ کو جب اس حال میں دیکھا کہ آپ اپنے ہاتھ سے اپنا پیراہن سی رہے ہیں، کپڑے سی رہے ہیں، تو دل میں کہنے لگا کہ انہوں نے سلطنت چھوڑ کر اس فقیری میں کیا حاصل کیا؟ یعنی بادشاہت چھوڑ دی اور فقیری اختیار کی، تو فقیری میں ان کو کیا ملا؟ حضرت ابراہیم اس کے اس خیال پر مطلع ہو گئے، یعنی وہ آدمی سوچ رہا تھا کہ یہ بادشاہ تھا، کتنا اچھا تھا، اب یہ غربت میں ہے، فقیری میں ہے، آخر اس کو کیا ملا ہوگا، وہ سوچ رہا تھا دل میں۔ لیکن حضرت ابراہیم ان کے دل کے سوچنے کو جان گئے، دل میں کیا سوچ رہے تھے باخبر ہو گئے، اور آپ نے جھٹ اپنے ہاتھ کی وہ سوئی دریا میں ڈال دی، جس سے کپڑے سی رہے تھے، دریا میں ڈال دی، اور پھر بآواز بلند فرمایا کہ اے دریا کی مچھلیوں، میری سوئی مجھے واپس لا دو۔ پہلے تو دریا میں ڈال دیا سوئی کو، پھر کیا کہا؟ دریا کی مچھلیوں، وہ سوئی مجھے واپس دو۔ وہ امیر جس نے یہ پورا واقعہ دیکھ رہا تھا، جو دیکھ رہا تھا پورا واقعہ، جس نے بادشاہ کے تعلق سے کچھ باتیں کیا تھا کہ امیری چھوڑ کر غریبی میں کیا پایا، تو اس امیر نے جب یہ واقعہ دیکھا تو متعجب ہوا اور سوچنے لگا کہ اتنے بڑے دریا میں اتنی چھوٹی سی سوئی گری ہوئی بھلا واپس کیسے مل سکتی ہے؟ مگر مولانا رومی فرماتے ہیں کہ 100,000 ماہی الہی سوزن زر بر لب ہر ماہی، کہتے ہیں کہ روبر آوردند از دریائے حق کہ بگیرائے شیخ سوزن ہائے حق، کہتے ہیں کہ ہزاروں مچھلیاں اپنے اپنے منہ میں ایک ایک سونے کی سوئی پکڑے ہوئے دریا سے باہر نکل آئے۔ سبحان اللہ، ہزاروں مچھلیاں ایک ایک سوئی لے کر باہر نکلی۔ آپ نے فرمایا مجھے یہ سوئیاں نہیں چاہیے، مجھے تو اپنی سوئی چاہیے۔ چنانچہ پھر ایک چھوٹی سی مچھلی اپنے منہ میں آپ کی سوئی پکڑے ہوئے لائی اور آپ کے آگے رکھ دی۔ اس امیر آدمی نے جب یہ کرامت دیکھ لی تو روبرو کردہ بگفتن اے امیر، ملک حق با یا چنی ملک فقیر۔ آپ نے اس امیر کی طرف توجہ فرما کر فرمایا
کہ بتاؤ مجھے وہ حکومت اچھی تھی یا یہ حکومت؟ امیر کی طرف دیکھ کر کیا کہا کہ میری بادشاہت اچھی تھی یا پھر اب کی جو میں کر رہا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں یہ اچھی ہے؟ سبق، عیش و عشرت اور غفلت کی زندگی اختیار کر کے پھر خدا کو پا لینے کا خیال خام ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اس سرائے فانی یعنی دنیا میں اپنے پاس جھوپڑی ہو یا عظیم الشان محل، نہ وہ ہمارے پاس ہمیشہ رہے گا نہ ہم اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ہم مسافروں کی طرح اس میں چند روز رہ کر چلے جائیں گے، پھر اس میں کوئی دوسرا آ جائے گا، پھر وہ بھی اس میں چند روز رہے گا، پھر کوئی تیسرا آ جائے گا۔ لہذا دنیا میں دل لگانا بہت بڑی نادانی ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والے دل کے خیالات پر بھی مطلع ہو جاتے ہیں، پھر ان کا حکم و تصرف دریاؤں اور در کی مخلوق پر بھی جاری ہوتا ہے۔ پھر جس کا حکم اس کی اپنی بیوی پر بھی نہ چلتا ہو، وہ اگر ان اللہ والوں کے اختیار اور تصرف پر اعتراض کرے تو اس کی کس قدر نادانی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا